السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے نبی کی جو انسانیت کے پہلے نبی ہیں۔ ان کا نام ہے نبی آدم علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں ان کی کہانی میں کیا خاص ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نبی آدم علیہ السلام کیسے بنے، ان کی زندگی کیسے گزری اور ان کی تعلیمات جو ہمیں آج کس طرح سے مدد کی ہیں۔ آخر تک جڑے رہیے گا کیونکہ اس کہانی میں بہت ایسے سبق ہیں جو ہمیں زندگی میں کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان بنایا۔ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کے روح پھونکی۔ اس سے آدم علیہ السلام کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ ان کو انسانیت کا باپ کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب کچھ تھا جو انسان کی خواہش تھی۔ اللہ نے کہا، اور آپ کی بیوی جنت میں رہے اور جہاں چاہیں وہاں جائیں، وہاں سے کھائیں۔ جنت میں رہنے کے باوجود اللہ نے انہیں ایک حکم دیا، اس درخت کے پھل کے پاس نہ جانا۔ یہ ایک اہم امتحان تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں تو اس نے انہیں پھسلانے کا پلان بنایا۔ شیطان نے کہا، کیا میں آپ کو ہمیشہ رہنے والے جنت کے ایک درخت کے بارے میں بتاؤں؟ شیطان کی باتیں سن کر آدم علیہ السلام نے اس کی طرف دھیان دیا اور وہ پھل کھا لیے۔ یہ ان کی پہلی غلطی تھی جو ان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے منع کیے گئے پھل کو کھا لیا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے کہا تم سب جاؤ، تمہارے لیے زمین میں نواس ہے۔ یہ ایک سبق تھا کہ انسان کو اپنے عمل کا پھل بھوگنا پڑتا ہے۔ جنت سے نکال دینا صرف ایک سزا ہی نہیں تھی، بلکہ یہ انہیں ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو سمجھا تو اللہ سے توبہ کی۔ اللہ سے کہا، پھر انہوں نے یہ رب سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم دل سے توبہ کریں، ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، ہمارا رب سننے والا ہے۔ نبی آدم علیہ السلام کے زمانے پر زمین پر اپنی زندگی کی شروعات کی۔ انہیں اپنے سنتان کو زندگی کے علم سکھائے اور ہم نے انہیں علم دیا۔ اللہ فرماتا ہے، انہوں نے اپنی سنتان کو عبادت کے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ان کی تعلیمات آج بھی ہمیں معرفت کرتی ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی حوا کو بنایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ان سے ان کی جان سے ان کا جوڑا بنایا۔ آدم اور حوا کا رشتہ ایک مثال ہے کہ کیسے ایک مرد اور عورت مل کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کا رشتہ محبت، عزت اور ایک دوسرے کی مدد پر بنی تھی۔ نبی آدم علیہ السلام نے اپنے سنتان کو انسانیت کی اہمیت سمجھائی۔ ان کو سبق دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اچھا اخلاق رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہیں یہ بھی سکھایا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے انسانیت کو آگے بڑھایا۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، سب آدم کی اولاد ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کے درمیان
کسی بھی قسم کا تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، ان کی زندگی نے انہوں نے سبق دیا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولادوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اچھے اخلاق رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی اولاد جو پیغمبر کے سلسلے میں آگے بڑھتی رہی، انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی تعلیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوستوں، نبی آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ ان کی زندگی، ان کا امتحان اور ان کا رشتہ ہمیں انسانیت کا اصل سمجھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو بارے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور جانیں کہ آپ نبی آدم علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔